معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ ٹرمپ کے داماد کو قطر کا دو ٹوک جواب، آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل ہماری ناقابل تغیر پالیسی ہے۔ کورونا کے نئے معاملوں میں ہندوستان دنیا میں سب سے آگے، WHO۔ چین 12 ممالک میں اپنی فوجی تنصیبات کے قیام کا خواہاں۔ PM مودی کا نریندر مودی آئیکن ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک۔ کورونا معاملوں میں نیا اضافہ، ایک دن میں 83,000 سے زیادہ متاثرین۔ سدرشن ٹی وی کے خلاف کارروائی کی مانگ میں شدت۔ ڈاکٹر کفیل کی رہائی خوش آئین، امید ہے اب اعظم خان کو بھی انصاف ملے گا۔ مسجد میں نماز کی ادائیگی پر مصر رکن پارلیمنٹ سید امتیاز جلیل کو پولیس نے حراست میں لیا۔ پرینکا گاندھی نے جیل سے رہا ہوئے ڈاکٹر کفیل خان کو کیا فون۔ رانچی میں ہجومی تشدد کا پیش آیا معاملہ، نام پوچھ کر ایک پھل فروش کو بنایا نشانہ، پولیس نے لیا سخت نوٹس۔ نفرت انگیز تقریر پر فیس بک نے BJP کے تلنگانہ کے رکن اسمبلی راجا سنگھ پر پابندی عائد کر دی۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ کی انسانی ہمدردی۔ ضلع کڑپہ میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا سلسلہ جاری، آج 998 مریض مصدقہ، جملہ تعداد 29,292 ہو گئی۔ آئیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ ٹرمپ کے داماد کو قطر کا دو ٹوک جواب، آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل ہماری ناقابل تغیر پالیسی ہے۔ امیر قطر نے امریکی صدر کے داماد اور مشیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطین میں دو ریاستی فارمولے کو نافذ کیا جائے۔ شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے بدھ کے روز دوحہ میں جوجیٹ کمشنر سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام قطر کی مستقبل پالیسیوں میں شامل ہے۔ قطر کے شاہی محل نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں مشرقی وسطیٰ کے خطے میں امن کے عمل کا جائزہ لیا گیا۔ بیان کے مطابق امیر قطر نے اس ملاقات میں کہا کہ فلسطین کے بارے میں ان کے ملک کی پالیسی مستقل اور ناقابل تغیر ہے اور دوحہ بین الاقوامی قوانین اور قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کا منصفانہ حل چاہتا ہے۔ کورونا کے نئے معاملوں میں ہندوستان دنیا میں سب سے آگے، WHO۔ عالمی ادارہ صحت تنظیم WHO نے کہا ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں ہندوستان میں کورونا وائرس انفیکشن کے سب سے زیادہ نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں۔ WHO نے منگل کو بتایا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہندوستان میں کورونا انفیکشن کے تقریباً 5 لاکھ نئے معاملے سامنے آنے سے دنیا میں کورونا انفیکشن کی تعداد میں 1% کا اضافہ ہو گیا ہے۔ WHO کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کورونا انفیکشن کے سب سے زیادہ نئے معاملے سامنے آنے سے جنوب مشرقی ایشیا میں انفیکشن کے معاملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ WHO نے کہا ہے کہ ہندوستان میں گزشتہ 7 دنوں کے دوران کورونا انفیکشن کے تقریباً 5 لاکھ نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ چین 12 ممالک میں اپنی فوجی تنصیبات کے قیام کا خواہاں۔ چین تقریباً 1 درجن ممالک میں لاجسٹک تنصیبات کے قیام کا خواہاں ہے، جس میں 3 ممالک ایسے ہیں جو ہندوستان کے پڑوسی ہیں۔ پینٹاگون کی رپورٹ کے مطابق دفاعی طاقتوں میں فاصلہ اس کا اہم مقصد ہے۔ جن ممالک میں لاجسٹک تنصیبات کا قیام عمل میں لایا جائے گا ان میں ہندوستان کے 3 پڑوسی ممالک پاکستان، سری لنکا اور میانمار کے علاوہ تھائی لینڈ، سنگاپور، انڈونیشیا، UAE، کینیا، سیشیلز، تنزانیہ، انگولا اور تاجکستان شامل ہیں۔ پینٹاگون نے US کانگریس میں اپنی سالانہ رپورٹ جمع کروائی ہے، جس میں ملٹری اور سیکیورٹی کے شعبے میں ترقی کے لیے پیپلز ریپبلک آف چائنا کے اہم رول کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ PM مودی کا نریندر مودی آئیکن ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے 3 سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ میں سے ایک نریندر مودی آئیکن ٹویٹر اکاؤنٹ کو جمعرات کی صبح سائبر مجرموں نے ہیک کر لیا۔ ہیکرز سے مسٹر مودی کے نریندر مودی آئیکن اکاؤنٹ سے مسلسل 4 ٹویٹ کیے، جس میں آخری ٹویٹ کرتے ہوئے ہیکر نے ٹویٹ کر کے کہا کہ یہ اکاؤنٹ جان وق کے ذریعے ہیک کیا گیا ہے۔ سائبر مجرموں نے مودی کے نجی اکاؤنٹ سے ٹویٹ کر کے
بٹ کوائن کے ذریعے پی ایم قومی راحت فنڈ میں عطیہ کرنے کی بات کہی، اگرچہ کچھ منٹوں بعد ہی چاروں ٹویٹر کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ مودی کے اس اکاؤنٹ پر تقریباً 25 لاکھ فالوورز ہیں اور انہیں اس اکاؤنٹ پر وزیر داخلہ امت شاہ سمیت تمام وزراء اور کئی بڑی شخصیات فالو کرتی ہیں۔ کورونا معاملوں میں نیا اضافہ، ایک دن میں 83,000 سے زیادہ متاثرین۔ ملک میں کورونا کی وبا کا انفیکشن تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران پہلی بار انفیکشن کے 83,000 سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے، جس سے متاثرین کی تعداد 38,53,000 کے پاس پہنچ چکی ہے۔ حالانکہ راحت کی بات یہ ہے کہ اس دوران 68,000 سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کی جانب سے جمعرات کو جاری اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا انفیکشن کے ریکارڈ 83,883 نئے معاملوں کے ساتھ متاثرین کی تعداد 38,53,407 ہو گئی۔ کورونا متاثرین کی تعداد میں ہوا یہ اضافہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ایک دن میں درج کی گئی سب سے بڑی تعداد ہے۔ سدرشن ٹی وی کے خلاف کارروائی کی مانگ میں شدت، وزارت داخلہ، وزارت برائے نشر و اشاعت UPSC اور نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کو مکتوب روانہ کر کے ملک کے 90 سے زائد سابق نوکرشاہوں نے IAS کی تقرری کے تعلق سے فرقہ واریت پر مبنی اور پھوٹ ڈالنے والی سیریز کے معاملے میں سدرشن ٹی وی کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ کی ہے۔ واضح رہے کہ مذکورہ سیریز کی نشریے پر دہلی ہائی کورٹ پہلے ہی پابندی عائد کر چکا ہے۔ ڈاکٹر کفیل کی رہائی خوش آئند، امید ہے اب اعظم خان کو بھی انصاف ملے گا۔ اکھلیش نے کہا کہ ڈاکٹر کفیل کی رہائی کے لیے ہائی کورٹ کے حکم کا ملک کے تمام انصاف پسند لوگوں نے خوشی کے ساتھ خیر مقدم کیا ہے۔ امید ہے کہ جھوٹے مقدمات میں پھنسے اعظم خان کو بھی جلد انصاف ملے گا۔ سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے قومی سلامتی قانون کے تحت جیل میں قید ڈاکٹر کفیل خان کی رہائی پر خوشی کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی ہے کہ انہی کی طرح فرضی مقدمات میں پھنسائے گئے SP کے سینئر رہنما اعظم خان کو بھی جلد انصاف ملے گا۔ مسجد میں نماز کی ادائیگی پر مصر رکن پارلیمنٹ سید امتیاز جلیل کو پولیس نے حراست میں لیا۔ اورنگ آباد کے رکن پارلیمنٹ سید امتیاز جلیل کو آج دوپہر پولیس نے اس وقت حراست میں لیا جب وہ اورنگ آباد کی شاہ گنج مسجد میں ظہر کی نماز اجتماعی طور پر ادا کرنے کے اپنے انتباہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ پولیس نے انہیں مسجد سے کافی دور ایک دوسرے علاقے میں ہی روک لیا اور حراست میں لے کر انہیں پولیس کمشنر آفس لے گئی۔ بعد ازاں انہیں رہا کر دیا گیا۔ مہاراشٹر میں سبھی مذہبی مقامات کو عقیدت مندوں کے لیے کھول دیے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ سید امتیاز جلیل نے اورنگ آباد میں مندر اور مسجد کے کھولنے کے لیے آندولن کا انتباہ دیا تھا اور اس کے لیے انہوں نے گزشتہ روز شہر کے کھڑکشور علاقے میں واقع مہادیو مندر کو کھولنے اور آج 2 ستمبر کو شاہ گنج مسجد میں ظہر کی نماز اجتماعی طور پر ادا کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پرینکا گاندھی نے جیل سے رہا ہوئے ڈاکٹر کفیل خان کو کیا فون۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے 2 ستمبر کی شام ڈاکٹر کفیل خان کو فون کر کے ان کی خیریت دریافت کی۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق پرینکا گاندھی نے ڈاکٹر کفیل سے بات چیت کے دوران ان کے اہل خانہ کی بھی خیریت پوچھی اور ساتھ ہی ظلم کے خلاف ہمت نہ ہارنے کے لیے پورے کنبے کی تعریف کی۔ قابل ذکر ہے کہ کفیل خان نے متھرا جیل سے اپنی رہائی کے بعد کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی اور کانگریس کارکنان کا بھی شکریہ ادا کیا تھا۔ رانچی میں ہجومی تشدد کا پیش آیا معاملہ، نام پوچھ کر ایک پھل فروش کو بنایا نشانہ، پولیس نے لیا سخت نوٹس۔ جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی میں ہجومی تشدد کا ایک سنگین معاملہ سامنے آیا ہے۔ دارالحکومت رانچی کے ٹیگو ہل علاقے میں ایک 23 سالہ پھل فروش محمد شاہنواز کی چند شر پسندوں نے نام پوچھنے کے بعد پٹائی کر دی۔ شاہنواز کسی طرح جان بچانے میں کامیاب ہوا۔ اس حادثے کے بعد رانچی کے انجمن اسلامیہ اسپتال میں علاج کے دوران شاہنواز نے بتایا کہ اسے چند نوجوانوں کے ذریعے بلا وجہ پٹائی کی گئی۔ رانچی کے ہنپیڑی کا باشندہ شاہنواز نے کہا کہ وہ اکثر اس علاقے میں پھل فروخت کرنے جاتا ہے، لیکن اس بار پھل فروخت کرنے کے دوران چند شر پسندوں کے ذریعے اس کی پٹائی کی گئی۔ اس نے کہا کہ پٹائی کی وجہ سے پھلوں سے بھرا اپنا ٹھیلا چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اس نے کہا کہ راستے میں پولیس پیٹرولنگ کے جوانوں سے اس نے شکایت کی
اور مدد کا مطالبہ کیا، تاہم وہ کسی طرح انجمن اسلامیہ اسپتال پہنچا، جہاں ضروری علاج کے بعد مظلوم شہنواز کو اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ نفرت انگیز تقریر پر فیس بک نے بی جے پی کے تلنگانہ کے رکن اسمبلی راجا سنگھ پر پابندی عائد کر دی۔ نفرت انگیز تقریر پر ہفتوں سے دباؤ کے بعد فیس بک نے جمعرات کو بی جے پی کے سیاستدان ٹی راجا سنگھ کو اپنے پلیٹ فارم اور انسٹاگرام سے تشدد اور نفرت کو فروغ دینے والے مواد اور اپنی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ فیس بک کے ترجمان نے ایک ای میل بیان میں کہا، ہم نے راجا سنگھ کو فیس بک سے اپنی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ہم ان لوگوں پر پابندی عائد کرتے ہیں جو تشدد کو فروغ دیتے ہیں یا ہمارے پلیٹ فارم سے نفرت عام کرتے ہیں۔ بیان کے مطابق خلاف ورزی کرنے والوں کی جانچ پڑتال کا عمل وسیع ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں فیس بک نے اپنا اکاؤنٹ ہٹانے کے فیصلے پر مجبور کیا۔ کہ صرف پرٹیکولر راجا سنگھ بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، یہ آپ نے یا جو بھی امریکہ کے جو پیپر نے جو آئیڈینٹیفائی کیا تھا، جو سنستھا نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا، وہ میں ٹھیک نہیں مانتا ہوں، کیونکہ آج بھڑکاؤ بھاشن دینے والے ایسی کئی پارٹیاں ہیں، ان کے اوپر بھی تھوڑا وچار کرنے کی آوشکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فیس بک کے ادھیکاریوں گنوں پر یہ آروپ لگایا گیا تھا کہ وہ پرٹیکولر بی جے پی کے لیے کاریہ کرتی ہے۔ تو جو لوگ آروپ لگائے تھے ان کانگریسیوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کے ہی پارٹی میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں۔ راہل گاندھی ہے جو کئی بار فیس بک اکاؤنٹ کے مادھیم سے ہو یا ٹویٹر اکاؤنٹ کے مادھیم سے ہو، مودی جی کو، پردھان منتری جی کو، پارٹی بی جے پی پارٹی کو کئی بار انہوں نے غلط شبدوں سے کامنٹ کیا ہے۔ تو کیا وہ بھڑکاؤ بھاشن، کیا بھڑکاؤ کامنٹ کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ آروپ لگائے تھے فیس بک کے اوپر، میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ فیس بک ایک نیوٹرل سنستھا ہے، ایک سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم ہے وہ، جس کو ہر وہ ویکتی اس کو یوز کرتا ہے، لیکن پرٹیکولر اس کو بی جے پی کو جوڑ کر کامنٹ کرنا، بی جے پی کو بدنام کرنے کا جو پریتن جو کانگریس نے کیا تھا، وہ سراسر غلط ان کا پریتن تھا، پریاس تھا۔ ٹھیک ہے، میرے سارے کے سارے پیج بند کر دیے گئے جو میرے نہیں تھے، اس کے لیے میں فیس بک کے ادھیکاروں کو دھنیہ واد پرکٹ کرتا ہوں، لیکن پرارتھنا کرنا چاہتا ہوں۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ کی انسانی ہمدردی کی مثال پیش کرتے ہوئے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وی ایس جگن موہن ریڈی نے اپنی کاروں کے قافلے سے آگے ایمبولینس کو گزرنے کا راستہ فراہم کیا۔ تفصیلات کے مطابق جگن موہن ریڈی اپنے والد محترم اور متحدہ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ وی ایس راج شیکھر ریڈی کی برسی کی تقریب میں شرکت کے بعد کڑپا ضلع کے پلیوندلا سے گنگاورم ایئرپورٹ کی سمت اپنی گاڑیوں کے قافلے میں جا رہے تھے۔ وہ وہاں سے اپنے قیام گاہ جا رہے تھے، اسی دوران سڑک حادثے میں زخمی ایک نوجوان کو ایمبولینس کے ذریعے ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا تھا۔ اس ایمبولینس کو دیکھتے ہوئے جگن موہن ریڈی نے اپنے اہلکاروں کو فوری طور پر ہدایت دی کہ اس ایمبولینس گاڑی کو سڑک سے گزرنے کے لیے راستہ فراہم کیا جائے۔ ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اہلکاروں نے اس ایمبولینس کو راستہ فراہم کر دیا۔ یہ نوجوان، جس کی شناخت شیکھر کے طور پر کی گئی ہے، اپنی بائک پر جا رہا تھا کہ وہ سڑک حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس کو علاج کے لیے وجے واڑہ کے اے ایس آئی ہاسپٹل بذریعہ ایمبولینس لے جایا جا رہا تھا۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ آج 998 مریض مصدقہ، جملہ تعداد 29,292 ہو گئی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ضلع کڑپا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ تعداد میں 998 مریض مثبت پائے گئے، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 29,292 ہو گئی ہے۔ آج ضلع بھر سے 653 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہوئے ہیں۔ تاحال 20,857 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ اب تک 303 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیلوں کے باوجود کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ عوام میں اب اس وبا کا اتنا خوف نظر نہیں آتا۔ عوام اکثر لاپرواہی کا مظاہرہ کر کے بغیر ماسک کے اور سماجی دوری کا لحاظ کیے بغیر گھومتی نظر آ رہی ہے۔ ضلع کڑپا میں محکمہ پولیس کی جانب سے لاپرواہی اور بغیر ماسک کے باہر نکلنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نمائندے مطہر علی خان کی رپورٹ۔ ضلع ایس پی کڑپا کے کین انبوراجن کی ہدایت پر ضلع کے تمام پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں بغیر ماسک کے باہر نکلنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ 105 ایسے افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے
26,830 रुपयों का जुर्माना आयद किया गया है। अनबुरादन ने जिला के आवाम से कोरोना वायरस के इंसदाद के कामों में ताउन की अपील करते हुए इंतबाह दिया है कि अगर कोई अपनी समाजी जिम्मेदारी का लिहाज किए बगैर लापरवाह अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब खैर। तुम खासुल खास हो आम नहीं, तुम सारे घर की इज्जत हो, तुम हाकिम हो महकूम नहीं। ये लौह कलम तुम ही से है, तुम ही तकदीर बदलते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो, तुम ही हो मोहम्मद